نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں 7ویں سپارے میں پیارا فرمان ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر گندے اور ستھرے، گندے اور ستھرے برابر نہیں ہیں۔ گندے ستھروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں برائی کی گندگی اور بھلائی کی پاکی۔ جو رات دن خطا میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانی گناہوں کی گندگی میں ملوث رہتے ہیں وہ لوگ، اور جو اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ برابر نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں اپنی طرف کو مائل کرے گندگی، اپنی طرف کو گندگی کی کثرت اپنی طرف کو مائل کرے۔ کثرت الخبیث، کثرت مانے زیادتی، خبیث بری باتوں کی، برے اعمال کی، برے افعال کی، وہ باتیں اپنی طرف کو مائل کریں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، کہ تمہیں مائل کریں اپنی طرف کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو دین پر قائم رہتا ہے، جو سچائی پہ قائم رہتا ہے، وہ تو کچھ نہیں، وہ تو دال روٹی ایسے ہی چلی چلائی نہ چلی، اسے تو کچھ ملتا نہیں جب تک کہ جھوٹ نہ بولے اور ملاوٹ نہ کرے۔ یہ آدمی کو خیال ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ برائی ہے، بھلے ہی چاہیں اس برائی کی کثرت تمہیں کتنی بھائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا اولی الالباب، ہیں عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کاہے سے ہے؟ اللہ کے خوف سے ہے، اور اچھائی پہ عمل کرنے سے ہے، برائی سے بچنے سے کامیابی ہے۔ اور اللہ نے انہیں سمجھ والا، عقل والا بتایا ہے، جو کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں۔ کیا تھا سرکار کے تشریف لانے سے پہلے؟ برائی کا رواج تھا ساری دنیا میں، کسی کا مال چھین لینا، چوری کرنا، ستانا، جھوٹ بولنا، اور عزت ہتک کرنا، بھپتیاں کسنا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، یہ سب جو گندے کام تھے، گناہ، بڑے بڑے گناہ کے کام تھے، انہیں لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ وہ آج کا وہی دور جاہلیت واپس لوٹ رہا ہے کہ آج بھی جو برائی کے کام ہیں انہیں آدمی فخر سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ رشوت خوری، جوا، شراب، یہ تمام جو بڑے بڑے گناہ ہیں، انہیں لوگ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں،
جو باز ہو گئے، اتنا مال کما لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس کی طرف کو بھلا وہ عجبہ کا کثرت الخبیث۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کی کثرت، برائی کی کثرت تمہیں لبھائے، مگر وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا تو اللہ کی فرما برداری ہے، گناہ سے بچنا ہی ہے، صاف رہنا، پاک رہنا ہی اچھا ہے۔ یہی کامیابی کی دلیل ہے اور یہی عقل کی دلیل ہے۔ اللہ نے اسے عقل والا بتایا، کیونکہ اگر کوئی فرض کرو پورا یزید بن جائے کہ ظلم و ستم کی حد کر دے، حکومت بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، اور اس پہ طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، تو اور اپنی منمانی وہ کرے، تو کیا ہوگا؟ چند دنوں کے لیے کہ یزید واقعہ کربلا کے کتنے سال؟ 3 سال بعد مر گیا، 3 سال بعد مر گیا۔ شراب کے نشے میں رنڈی کے کوٹھے پر وہ گا رہی تھی، ناچ رہی تھی، اور وہ مر گئی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے۔ جب اس کے بیٹے کو، معاویہ کو بٹھایا کہ بھائی تم تخت پہ بیٹھ جاؤ، تو اس معاویہ کو ایک امر مخصوص جو عالم تھے اس وقت کے بڑے، ان سے تعلیم ملی تھی، وہ نیک تھے اور سرکار کی آل سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر، معاویہ کے اندر، وہ سرکار کی آل کی محبت بھر دی۔ جب وہ خلیفہ بنا تو اسے اپنے باپ کے کرتوتوں کا معلوم ہوا، اس نے تحقیقات کرائی اور جتنے بھی لوگ ملبس تھے سب کو سزائیں دیں، اور علل اعلان مسجد میں اس نے بیٹھ کے، مسجد میں سب لوگوں کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ میں ایسی ظلم کی حکومت سے، دولت سے، شہرت سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ٹھوکر مارتا ہوں ایسے تخت و تاج پر کہ جس آل رسول کے خون سے جو سنا ہوا ہو اور جس میں آل رسول کا خون شامل ہو، وہ بادشاہت مجھے نہیں چاہیے۔ چلا گیا چھوڑ کر، نہ دولت دیکھی، کتنی بڑی ہے، ایران سے لے کر مصر تک کی بادشاہت چھوڑ دی اس نے بادشاہت۔ آج اتنی بڑی بادشاہت تو کسی کو مل بھی نہیں سکتی، نہ کوئی اتنا دولت مند ہو سکتا۔ اس نے سب چھوڑ دی اور جا کر کے ایک غار میں وہ جو ہے خلوت نشین ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ آج بھی دمشق کے اندر اس کا مزار ہے، آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں۔ اور جو بادشاہ تھا جس نے ظلم و ستم کیا، اپنی بادشاہت کے لیے چمن زہرا کو لوٹا، کیا ہوا؟ جب 60 سال بعد عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو صفا نام کا ایک بنو عباس سے ایک شخص تھا جو پہلا خلیفہ بنو عباس کا ہوا۔ اس نے حکم دیا خلیفہ بنتے ہی، تخت پر بیٹھتے ہی، کہ یزید کی قبر کو کھول دیا جائے، یعنی اکھاڑ دیا جائے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، اور وہ خود بھی موجود تھا اور بھی تمام لوگ نے یزید کی قبر کو کھول کے دیکھا، تو اس میں سوائے سانپوں کے علاوہ، بچھوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کالی راکھ تھی اور سانپ اور بچھو تھے اس میں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ سے بھرے ہوئے۔ تو یہ ایک مسلمانوں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، یوں ہی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ اگر تمہیں عقل ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یزید جیسا ظالم، یزید جیسا دولت کو چاہنے والا، حکومت کو چاہنے والا شور جو کوئی بن کے دیکھ لے، اسے فنا ہونا ہی ہے، ختم ہونا ہی ہے۔ اور جنہیں مٹایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا زندہ کر دیا کہ قیامت تک ان کے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برائی اور بھلائی، یعنی گندے لوگ اور اچھے لوگ، گناہ گار اور نیک برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ سبق دیتی ہے مسلمانوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر کے زندگی گزاریں، نہ جائیں برائی کی ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ برائی کی کثرت تمہیں بھائے، مت جاؤ ادھر، مت جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے قائم رکھتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے۔ بڑے بڑے آئے، جب مغل آئے تھے چنگیز،
چنگیز خان کی شکل میں منگولیا سے نکل کر اسے اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ خلافت بغداد کی اینٹ سے اینٹ مٹا دی اور مسلمانوں کا قتل عام دریائے فرات کے کنارے 4 کروڑ مسلمانوں کو اس نے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے جو ہے قتل کر دیا، اور دریائے فرات کا دریا کا پانی جو چلتا ہوا ہوتا ہے لال ہو گیا تھا خون سے، مسلمانوں کے خون سے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے مسلمان مٹ جائیں گے، مگر نہیں، اللہ جنہیں قائم رکھے۔ کیوں مٹے وہ؟ آخر اس لیے مٹے کہ وہ دولت پر ریجھ گئے تھے، دنیا پر ریجھ گئے تھے، برائی اور بھلائی کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ تو جب بھی مسلمانوں میں برائی اور بھلائی کا امتیاز ختم ہوا ہے تو انہیں سزا ملی ہے، اور یہ جو ہے مٹائے گئے ہیں، ظالم ان پر جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر کے زندگی گزاریں، اچھے اور صاف ستھرے ہو کر کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی اوڑھ لی